اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باعث الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا الامام صادق علیہ السلام اتجلسون وتحدثون صلوات گرامی کا سامعین اور میرے عزیز طالب علموں اور دوستوں، میں نے آپ کی خدمت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کو تلاوت کیا کہ جس میں امام اپنے پیارے صحابی فضیل سے فرماتے ہیں کہ اے فضیل، کیا تم ہمارے ذکر کے لیے، ہمارے معارف کو بیان کرنے کے لیے محافظ اور مجالس کو برقرار کرتے ہو؟ تو مولا کے اس صحابی نامدار نے فرمایا قال نعم جعلت فداک، فرمایا مولا میری آپ کے اوپر جان قربان ہو جائے، ہاں ہم آپ کے معارف کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی تعلیمات کو برپا کرنے کے لیے ہم مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، محافل کو برقرار کرتے ہیں۔ تو قال الامام الصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا انا تلک المجالس احبھا، فرمایا کہ یہ جو اس طرح کی مجالس اور محافل کہ جس میں ہمارے معارف کو بیان کیا جائے، ہماری تعلیمات کا تذکرہ کیا جائے، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، پس تم ہمارے امر کو احیا کرو۔ فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا، فرمایا کہ خدا کی رحمت ہو ایسے انسانوں کے اوپر کہ جو ہماری تعلیمات کو احیا کرتے ہیں، ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یعنی امام صادق علیہ السلام نے ایسی محافل اور ایسے مجالس کہ جس میں اہداف ائمہ علیہم السلام کو احیا کیا جائے اور تعلیمات اہل بیت کو اور مقاصد اہل بیت کو معاشرے میں، سوسائٹی میں اگر احیا کیا جائے، یہ محافل، یہ مجالس ائمہ علیہم السلام کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ایک اور روایت میں ابا صلت حروی یہ امام رضا علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ مجالس، وہ محافل
کہ جس میں احیاء امر ائمہ ہو، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ امام ابو الحسن الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عبداً احیا امرنا۔ امام دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خدا اس عبد خدا کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے کہ جو ہمارے امر کو، ہماری تعلیمات کو، ہمارے مقاصد کو احیا کرتا ہے۔ فقلت لہ، اب اسد کہتا ہے کہ میں نے عرض کی مولا کیف یحیی امرکم، کہ ہم آپ کے امر کا کیسے احیا کریں، یعنی آپ کے امر کو احیا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو جناب امام رؤوف علی ابن موسیٰ الرضا جواب دیتے ہیں قال یتعلم علومنا ویعلم الناس ویعلمها الناس۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے تعلیمات اور ہمارے امر اور ہمارے معارف کو احیا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے علوم کو سیکھو، پھر اس کے بعد اس کی تعلیم لوگوں کو دو، یعنی پہلے خود باشعور ہو جاؤ، بامعرفت ہو جاؤ، اور ہمارے علم کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ۔ جب آراستہ ہو جاؤ گے تو پھر لوگوں کو جا کے ہمارے علوم کی تعلیم دینا، ہمارے معارف کی تعلیم دینا۔ تو فرمایا کہ یہ احیاء امر اہل بیت ہے، اور اس کے بعد فرمایا فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا نے فرمایا کہ اگر لوگ ہمارے محاسن کلام کو سیکھ جائیں گے تو وہ ہمارے کلام کی اتباع کریں گے۔ یعنی یہ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے امر کا احیا کرتا ہے، ہماری تعلیمات، ہمارے معارف کا احیا کرتا ہے، تو امام نے ابو الحسن امام علی ابن موسیٰ الرضا نے یہ جو ہے وہ فرمایا کہ دیکھیں جو بھی یہ کام کرتا ہے، ایک تو امام نے اس کے لیے دعا فرمائی، فرمایا کہ جو بھی ہمارے امر کو احیا کرتا ہے ہم اہل بیت اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو حقیقی معارف اہل بیت کو معاشرے تک پہنچاتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ بہترین چیز جو دنیا کے باشعور لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنے کے لیے وہ معارف اہل بیت ہیں۔ یعنی امام نے فرمایا کہ ہمارے معارف میں جاذبیت اور کشش پائی جاتی ہے، اگر یہ لوگوں کے سامنے پاک فطرت پاکیزہ لوگوں کے سامنے ہمارے محاسن کلام کو بیان کرو گے، تمہیں حاشیے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ لوگ خود ہی اس کلام کی طرف جذب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی امام علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ طریقہ کیا ہے معارف اہل بیت کو لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ پہلے سیکھیں، پہلے حوزہ علمیہ میں جائیں، ایک عرصہ محنت مشقت کے ساتھ تعلیمات حاصل کریں، اور پھر جب فارغ التحصیل ہو جائیں پھر اپنے معاشروں میں جائیں اور وہاں جا کے ہمارے معارف بیان کریں۔ اور ہمارے معارف میں اتنی جاذبیت ہے، اتنی کشش ہے، اتنی مقناطیسیت ہے
کہ اگر ہمارے معارف پاک فطرت اور پاک سرشت لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں، ان محاسن کلام ائمہ میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ لوگ خود بخود ان گوہر الہی اور گوہر انبیاء اور ائمہ کی طرف خود جذب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو دیکھیے، یہ احیاء امر ائمہ سے احیاء معاشرہ اور سوسائٹی ہوتا ہے، احیاء بشریت ہے، احیاء انسانیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ استاد بزرگوار نے، علامہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے وہ بیان فرمایا تھا ایک عشرے میں، کہا تھا کہ دیکھو، جب بھی مجلس میں آؤ تو کبھی تمہارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہم مردوں کی مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم حسین ابن علی کی مجلس میں حیات ابدی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کربلا کا درس کیا ہے، یہ حیات طیبہ کا درس ہے، یہ حیات الہی کا درس ہے۔ کبھی بھی اہل بیت کی مجالس میں، امام صادق علیہ السلام کی مجلس میں، ابھی 2-3 دن پہلے جو شہادت کا دن گزرا، امام صادق علیہ السلام کی مجلس میں حیات کے لیے آئیں، حیات طیبہ کے لیے آئیں۔ کبھی بھی یہ ذہن میں تصور نہ ہو کہ ہم اس امام کی مجلس میں جا رہے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور بہت عظیم جملہ جو استاد عظیم و قدر بیان فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے، دیکھیں، ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کا بھی معجزہ کیا تھا کہ وہ مردہ انسانوں کو زندہ کرتے تھے، وہ نابینا انسانوں کو بینائی عنایت کرتے تھے، کوڑ اور برس کے مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ یہ حضرت مریم کے بیٹے کا معجزہ یہ تھا کہ وہ جسمانی علاج کرتے تھے۔ اور استاد عظیم الشان فرماتے تھے کہ معجزہ جناب سیدہ کے فرزند کا، حسین ابن علی کا، یہ ہے کہ حسین ابن علی مردہ معاشروں میں روح انسانی ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ حسین ابن علی جو فرزند زہرا ہے، اس کا معجزہ کیا ہے کہ وہ مردہ سوسائٹیوں میں، وہ مردہ انسانوں میں جن کی روحیں مر چکی ہیں، حسین ابن علی کا اعجاز یہ ہے کہ جس معاشرے میں حسین ابن علی کا تذکرہ کیا جائے، جس سوسائٹی میں معارف حسین کو بیان کیا جائے اور اسرار شہادت ابا عبداللہ کو بیان کیا جائے، وہ معاشرہ حیات طیبہ اور وہ معاشرہ حقیقی معنی میں زندہ الہی معاشرہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم جو مجالس اور محافل اہل بیت برقرار کرتے ہیں، اس کا ہدف اور مقصد حیات طیبہ ہے، احیاء امر اہل بیت ہے، احیاء معارف اہل بیت ہے۔ تو دیکھیے، یہ ایام شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو احیاء دین الہی کے لیے، احیاء قرآن کے لیے، احیاء سنت رسول کے لیے، احیاء امامت کے لیے، احیاء کربلا کے لیے اور
احیاء اخلاق اور سیرت رسول اللہ کے لیے اور مومنین کی تربیت کے لیے جو امام نے اپنی عملی سیرت کے ذریعے سے مہم اقدامات فرمائیں اور خدمات انجام دیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، چھٹے امام نے احیاء امر دین کے لیے جو اقدامات کیے اس میں سے پہلا قدم جو چھٹے امام نے احیاء دین کے لیے، احیاء امر الہی کے لیے اٹھایا، وہ احیاء تفسیر حقیقی قرآن اور فہم قرآن تھا۔ یعنی امام صادق علیہ السلام نے، کیونکہ 100 سال کا عرصہ تقریباً گزر گیا تھا، تو وہ دین کے اوپر پردہ آلودگیوں کا چھایا ہوا تھا۔ میرے مولا نے احیاء امر قرآن، احیاء امر دین الہی کے لیے سب سے پہلا قدم جو آپ نے اٹھایا اور حوزہ علمیہ جو آپ نے جس کی بنیاد رکھی، اور آپ سے پہلے امام باقر العلوم نے، اس میں میرے مولا نے احیاء امر دین کے لیے سب سے پہلے قرآن کی حقیقی تفسیر کا احیاء کیا، اور قرآن کے فہم اور قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے مولا نے کرسی درس کو برقرار کیا اور لوگوں کے سامنے قرآن کی عظمت بیان کی۔ مختلف احادیث میں امام علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی تلاوت کا مقصد کیا ہے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا، القرآن عہد اللہ، فرمایا لوگوں قرآن ہے کیا؟ یہ اللہ کے ایک عہد کا نام ہے جو اللہ نے اپنے مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَنبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فرمایا کہ ہر مسلمان آدمی کو چاہیے کہ وہ اس عہد خدا کا مطالعہ کرے اور اس کو ہر دن پڑھے، اور ہر دن کم از کم 50 آیات کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ عہد خدا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث میں امام نے ارشاد فرمایا علیکم بالقرآن، فرمایا تمہارے لیے قرآن کی میں وصیت کرتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیات اس کی تلاوت کرو، اور وہ جو اچھے احکام، اچھے اعمال جو پہلی والی امتوں کے ذکر کیے گئے ہیں، ان کے اوپر عمل کرو گے تم نجات پا جاؤ گے، اور وہ برے اعمال کہ جو پہلے والی نسلوں کو جن اعمال نے تباہ کر دیا، مولا نے فرمایا اس سے بچو وگرنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو قرآن کی عظمت میرے مولا نے بیان کی اور قرآن کو احیاء کیا تفسیر کے ذریعے سے۔ قرآن کے معارف کہ جو تبدیل کر دیے گئے تھے، معاشرے میں انحراف آ گیا تھا اور قرآن کی غلط تفسیر کی جاتی تھی، میرے مولا نے لوگوں کو حقیقی تفسیر سے آگاہ کیا، اور مولا نے عظمت تلاوت قرآن کے لیے فرمایا، خصوصاً جوانوں کے لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ قرآن سیکھے، یا سیکھ چکا ہو، اس کی تلاوت کرتا ہو، اس کے اوپر عمل کرتا ہو، یا قرآن
سیکھنے میں لگا ہوا ہو۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر جوانی کی عمر میں اگر قرآن کی تعلیمات کو حاصل کیا جائے تو قرآن اگر جوانی میں اگر آپ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کے حقیقی مقصد تک پہنچ جاتے ہیں، تو جناب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جوانی میں جو قرآن آپ نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، یہ آپ کے خون اور گوشت میں رچ بس جائے گا۔ یعنی قرآن جو جوانی میں پڑھا ہے، جو قرآنی میں تلاوت کی ہے، جو قرآنی میں قرآن کے اہداف کو فالو کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ انسان یہ قرآنی انسان ہو جائے گا۔ اور دیکھیے استاد بزرگوار کا بہت پیارا جملہ ہے اسی حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآنی انسان کون سا انسان ہوتا ہے؟ عموماً ہم قرآنی انسان حافظ قرآن کو کہتے ہیں کہ جس نے جو ہے وہ رٹا لگایا ہوا ہو اور طوطے کی طرح فر آیات پڑھتا ہو، ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآنی انسان ہے۔ جبکہ استاد بزرگوار نے بہت ہی عظیم جملہ فرمایا کہ صرف رٹا لگانے سے کوئی انسان قرآنی نہیں بن جاتا، بلکہ قرآنی انسان وہ ہے کہ اگر اس دنیا سے جائے تو لوگ قرآن کی آیات پڑھ کے اس کے کردار کی تفسیر کریں، یہ قرآنی انسان ہوتا ہے۔ تو قرآنی انسان صرف خالی ریڈنگ کرنے سے قرآنی انسان نہیں بنتا۔ قرآنی انسان وہ ہے کہ جس کا کردار قرآنی ہو، جس کے اعمال قرآنی ہوں، جس کا اخلاق قرآنی ہو، جس کے احکام کے اوپر عمل کرنا وہ قرآنی ہو، یہ انسان قرآنی انسان ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ دیکھو جو جوانی میں قرآن کی تعلیمات سے بہرہ مند ہوتا ہے، یہ جوان وہ ہے کہ جس کا کردار قرآنی بن جاتا ہے، جس کا اخلاق قرآنی بن جاتا ہے، جس کی زبان قرآنی بن جاتی ہے، جس کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے بچپنے میں قرآن کو اپنے ذہن میں اور اوڑھنا بچھونا بنایا ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات وہ یہی ہیں کہ جو انسان قرآن کو اپنا امام بنا لے، جو انسان قرآن کو اپنا قائد بنا لے، تو یہ انسان وہ ہے کہ جو حقیقت میں احیاء امر قرآنی کے اوپر عمل کرتے ہوئے قرآنی انسان ہے۔ اور دیکھیے یہ ابھی بہت زیادہ انقلاب اسلامی کے بعد بہت زیادہ کام ہوا کہ جو 1400 سال پہلے نہیں ہوا تھا۔ دانشگاہ امام صادق علیہ السلام تہران میں حضرت آیت اللہ کنی کی یہ انہوں نے مؤسس اور بانی تھے، انتقال کر گئے، خدا رحمت فرمائے۔ انہوں نے دانشگاہ امام صادق میں وہ آیات ساری جمع کی ہیں، کئی جلدوں میں ہیں، کہ جس میں امام علیہ السلام نے قرآن مجید کی تفسیر بیان کی ہے، اور وہ جو انحراف بنی امیہ کے دور میں آ چکا تھا، جناب امام اور مؤسس فقہ جعفریہ نے اور مذہب جعفریہ نے وہ جو تفسیر آیات بیان کی، ان سب کو تحریر کیا گیا۔ اور آیت اللہ کاظم قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 جلدیں امام صادق علیہ السلام کی پربرکت حیات کے اوپر لکھی ہیں، جس میں معارف امام صادق علیہ السلام کو، معارف قرآنی کو بیان کیا، اور
فقہ و فقاہت اور اخلاقیات اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو امام سے نقل کی گئی ہیں ان کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اور دوسری چیز جس کو امام صادق علیہ السلام نے احیاء کیا وہ سنت رسول، رسول اکرم کی سنت کو ترک کر دیا گیا تھا۔ حتیٰ استاد بزرگوار نے کئی دفعہ اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ بنی امیہ کے دور میں صرف اذان باقی رہ گئی تھی، یا بعض کے بقول کے نماز، لیکن وہ نماز بھی کہ جو رسول اکرم پڑھتے تھے وہ نہیں تھی، وہ نماز کہ جو امیر المومنین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور باقی اہل بیت، وہ نماز نہیں تھی۔ وضو دو طرح کا ہوتا تھا آپ کے زمانے میں، نمازیں دو طرح کی تھیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرق بتایا کہ حقیقی نماز کیا ہے، حقیقی دین کیا ہے، حقیقی سنت رسول کیا ہے، حقیقی وضو کیا ہے۔ آپ نے ایک دن لوگ بیٹھے ہوئے تھے تشت منگوائی اور امام نے سامنے وضو کر کے بتایا، فرمایا کہ یہ ہاکذا یتوضا رسول اللہ، فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے کہ جو رسول اکرم انجام دیا کرتے تھے۔ تو یہ احیاء سنت رسول، یعنی رسول گرامی اسلام کے اس فرزند نے سنت رسول کو احیاء کیا اور رسول اکرم کی تعلیمات کو احیاء کیا۔ اور احیاء امر امامت، کیونکہ امامت کے راستے سے لوگوں کو ہٹا دیا گیا تھا۔ چھٹے امام نے لوگوں کو امر امامت، نظام امامت، مقصد امامت کی طرف بلانے کے لیے آپ نے میدان عرفات میں آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، کیونکہ رکن اول حج میں وہ وقوف عرفات ہے۔ تو میرے مولا نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور روایت کے یہ جملے ہیں کہ امام نے چاروں طرف تین مرتبہ بلند آواز کے ساتھ یہ مولا امام صادق علیہ السلام نے یہ جملے ادا کیے تاکہ لوگوں کو 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں لوگوں کو بتایا جائے کہ امامت نظام کا نام ہے، امامت اصول دین کا نام ہے، فروعات دین کا نام نہیں ہے۔ اور وہاں پہ میرے مولا نے چاروں طرف 3 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ کل 12 مرتبہ یہ جملے آپ نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان رسول اللہ کان الامام۔ امام صادق نے فرمایا کہ اے لوگو، اے حاجیو، میدان عرفات میں رکن اول اور رکن اعظم حج بجا لانے والوں آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ تحقیق رسول اکرم وہ امام تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم کان علی ابن ابی طالب، پھر فرمایا کہ یہ منصب امامت یہ جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا ثم الحسن و ثم الحسین و ثم علی ابن الحسین و ثم محمد ابن علی و ثم ھذا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ منصب امامت پھر امام حسن مجتبیٰ کی طرف منتقل ہوا۔ پھر اس کے بعد فرمایا حسین ابن علی کی طرف، پھر فرمایا امام زین العابدین کی طرف، پھر فرمایا کہ امام محمد باقر کی طرف،
اور اس کے بعد پھر اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پھر یہ منصب امامت یہ میری طرف منتقل ہوا ہے۔ یعنی امام نے امامت کو احیا کیا اور عملی طور پہ لوگوں کی امامت اور قیادت کی اور لوگوں کی رہنمائی کی اور لوگوں کو سعادت کا راستہ دکھایا۔ تو یہ امام علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو، امامت ایک الہی قائد اور رہبر کا نام ہے کہ جو وارث تعلیمات انبیاء ہے، جو وارث اولیاء اللہ ہیں اور جو وارث حسن اور حسین ہیں۔ یہ منصب امامت یہ ہے کہ جو معاشرے میں ہر قسم کے فساد کو ختم کر سکتا ہے اور معاشرے میں انسانیت کی استعداد نکھار سکتا ہے، معاشرے میں عدل و انصاف کو بڑھ سکتا ہے، معاشرے میں امنیت کو قائم کر سکتا ہے، معاشرے میں آسائش، رفاه اور فلاح کو فراہم کر سکتا ہے۔ اور یہ نظام الہی ہے جس کے متعلق میرے مولا نے میدان عرفات میں احیاء امر امامت کے لیے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا، اور اس کے بعد میرے مولا نے جو مہم کام انجام دیے ان میں سے احیاء داستان عاشورہ یعنی کربلا کے مقصد کو احیا کیا۔ یعنی امام علیہ السلام نے جتنے بھی زیارت نامے آپ دیکھ لیں، زیارت نامہ 40 جس میں فلسفہ کربلا کو بیان کیا گیا، زیارت نامہ ابو الفضل العباس کہ جس میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا السلام علیک یا ابا صالح المطیع للہ ولرسولہ والحسن والحسین۔ خوب قمر بنی ہاشم کے زیارت نامہ کو تحریر کرنے والے وہ امام صادق علیہ السلام ہیں، اور عملی طور پہ آپ نے کربلا کو احیا کیا۔ اور ابا ہارون ایک روزہ خوان تھا، اس وقت نابینا۔ امام نے اسے بلایا، فرمایا کہ آج مجھے امام حسین علیہ السلام کے مصائب سناؤ۔ تو ابا ہارون تھوڑا جھجک رہا تھا، تو وہاں پہ مولا نے فرمایا کہ نہیں، ویسے ہی مصائب پڑھو جیسے تم مومنین کے ہاں پڑھا کرتے ہو۔ تو ذکر مصیبت امام حسین علیہ السلام کو آپ اپنے دولت قدہ میں برپا کیا کرتے تھے، اور یہ اپنے صحابہ کو تاکید کیا کرتے تھے کہ جائیں زیارت حسین ابن علی کے، اور زیارت حسین ابن علی کی عظمت، شرف، فضیلت یہ امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی اور لوگوں کو بتایا کہ زیارت سید الشہداء اور عاشورہ کے اعمال کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، فلسفہ برپائی عاشورہ کیا ہے۔ تو امام علیہ السلام کے جو مہم کاموں میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے اسلامی ثقافت اور تہذیب کی بنیاد رکھی اور حقیقی عاقل شیعوں کی تربیت کی۔ یعنی امام علیہ السلام نے، اور امام علیہ السلام کا دور بھی ایک عجیب و غریب دور تھا کہ ایک طرف سے بنی امیہ کی حکومت منزمحل ہو رہی تھی، زوال پذیر تھی، اور دوسری طرف سے ابھی بنی عباس کی حکومت محکم اور پائیدار نہیں ہوئی تھی۔ تو اس عرصے کو امام صادق علیہ السلام نے
اپنے لیے غنیمت سمجھا، اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے امام علیہ السلام نے دین کو احیاء کیا، اور وہ یونیورسٹی جس کا آغاز امام باقر علیہ السلام نے کیا تھا، وہ حوزہ علمیہ کہ جس کا آغاز امام باقر العلوم نے کیا تھا، آپ نے اس کی تکمیل کی اور اس کو اوج کمال تک پہنچایا، اور آپ نے اپنے بہت ہی برجستہ شاگردوں کی تربیت کی کہ امام نے ہر فن میں ایک بہت ہی مضبوط، ہر علم میں ایک بہت ہی صاحب رائے شاگرد کی تربیت کی۔ علم کیمیا، فزکس، کیمسٹری، ریاضی میں آپ نے جابر بن حیان کی تربیت فرمائی کہ جنہوں نے کتاب لکھی المیزان یا رحمہ، یا اس کے علاوہ بھی ایک اور کتاب بھی آپ نے تحریر فرمائی۔ تو یہ امیر المومنین کے اس وارث علوم صادق علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ صرف دینی علوم میں ہی طلاب کی تربیت کی۔ دیکھیے استاد عظیم الشان، مفکر عظیم الشان حضرت آیت اللہ العظمی آغا جوادی آملی، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ دنیاوی علم ہے، بلکہ انگیزے کے لحاظ سے اگر دین پڑھ رہا ہے، ہدف اس کا دنیا کمانا ہے، تو فرمایا کہ یہ دنیاوی علم ہے، دینی علم نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیاوی علوم پڑھ رہا ہے لیکن مقصد رضائے خدا اور بشریت کی خدمت ہے، تو یہ مفسر عظیم الشان فرماتے ہیں کہ یہ دینی اور الہی علم پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے علوم کے درمیان تفکیک نہیں ہے، جدائی نہیں ہے، سارے علم الہی علم ہیں، سارے علوم یہ الہی ہیں، کوئی بھی دنیاوی اور دینی نہیں ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام کے اس حوزہ میں جہاں علوم دینی پڑھائے جاتے تھے، وہاں پہ علوم عصری بھی پڑھائے جاتے تھے۔ تو دیکھیے یہی ہمارے حوزے میں بھی استاد بزرگوار نے بھی اپنے جد کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے حوزہ علمیہ عروۃ الوثقیٰ میں بھی یہ جدائی نہیں کی کہ بھئی یہ جو ہے وہ دینی ہیں، یہ دنیاوی علم ہیں، بلکہ یہاں پہ عصری علوم سے بھی نوازا جا رہا ہے اور دینی علوم سے بھی آراستہ کیا جا رہا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی، علم کلام میں، علم عقائد میں۔ آپ نے مفضل بن عمر کہ جنہوں نے کتاب لکھی توحید مفضل نامی، یہ امام کی تعلیمات جو امام نے دی تھی انہوں نے اس کتاب میں تحریر فرمائی۔ تو علم کلام میں جو امام نے اپنے برجستہ شاگرد کی تربیت کی وہ مفضل ابن عمر تھے جوفی۔ اور اس کے بعد حدیث شناسی میں، فقہ میں امام صادق علیہ السلام نے اپنے برجستہ شاگردوں کی تربیت کی۔ ان میں زرارہ ابن اعین، ابان ابن تغلب، جابر جوفی، ابن ابی یافور، فضیل ابن یسار، یہ وہ لوگ تھے کہ جس کی امام نے علوم فقہ میں، علم حدیث میں، علم رجال میں ان کی تربیت فرمائی۔ علم مناظرہ میں امام نے حشام بن سالم کی تربیت کی کہ اگر مناظرے کی ضرورت ہوتی تو حشام کو بھیج دیتے، اگر جو ہے وہ کسی جگہ مسئلہ فقہی کا مسئلہ ہوتا، مثلا کوئی کوفے والے پوچھتے کہ ہم کیونکہ مدینے میں نہیں ہیں، دور رہتے ہیں، کہ مولا اگر فقہی مسئلہ پیش آ جائے تو پھر جو ہے وہ کس کی طرف رجوع کریں، تو اس وقت امام ارشاد فرماتے کہ کوفے میں
میرا شاگرد محمد ابن مسلم ہے، اگر کوئی فقہی مشکل پیش آ جائے تو اس فقیہ اہل بیت کی طرف رجوع کرنا۔ تو یہ امام نے اپنے مذہب اہل بیت کے لیے فقہا کی تربیت کی، متکلمین کی تربیت کی، مناظرین کی تربیت کی، اور امام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر بریر ابن معاویہ، ابو بصیر، محمد ابن مسلم، زرارہ ابن اعین یہ نہ ہوتے تو آثار نبوت مٹ جاتے۔ یعنی امام نے فرمایا کہ یہ جو آثار نبوت باقی ہیں یہ کن کی وجہ سے ہیں؟ یہ میرے تربیت یافتہ شاگردوں کی وجہ سے ہے۔ تو دیکھیے یہ جو آثار استاد کے باقی رہتے ہیں وہ شاگردوں سے باقی رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی استاد بزرگوار اور ہم بھی استاد بزرگوار کے شاگردوں میں سے، ادنا شاگردوں میں سے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ آثار عروۃ الوثقیٰ، آثار انقلاب اسلامی کو ہم نے پورے ملک میں روشن کرنا ہے، تاکہ استاد بزرگوار ہمارے کردار سے، ہماری کوششوں سے یہ خوش ہو کے کہیں کہ یہ جو پورے پاکستان میں عروہ کا نام روشن ہوا ہے یہ عروۃ الوثقیٰ کے طالب علموں کی وجہ سے ہے۔ تو یہ عروۃ الوثقیٰ یہ وہی درسگاہ امام صادق علیہ السلام ہے۔ جس طرح امام صادق علیہ السلام نے سارے علوم کو احیاء کیا، عروۃ الوثقیٰ وہ ہے کہ جس نے تحجر کو ختم کر کے اسلام ناب کو احیاء کیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ امام خمینی جو حقیقی اسلام کی تصویر لے کے آئے ہیں، دنیا والوں پاکستان کی سرزمین میں وہی تصویر اگر دیکھنا چاہو تو استاد بزرگوار کی شکل میں دیکھو اور عروۃ الوثقیٰ کی شکل میں دیکھو۔ تو دیکھیں احیاء نماز جمعہ، پہلے ہم بھی آپ بھی جمعہ پڑھتے ہوں گے، کیا ہوتا تھا کہ عربی کے خطبے پڑھ کے علامہ صاحب 2 رکعت پڑھائی اور وہ جا رہے ہیں، فلسفہ جمعہ کا پتہ نہیں تھا، مقصد نماز جمعہ اور عید کیا ہے کسی کو خبر نہیں تھی۔ عزاداری کو احیاء کیا استاد بزرگوار نے، لوگوں کو بتایا کہ عزا صرف آنسو بہا کے بڑاس نکال کے چلے جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ عزاداری سید الشہداء خیالی کربلا کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی کربلا کو برپا کرنے کا نام ہے۔ تو وارث امام صادق استاد بزرگوار ہیں جنہوں نے قرآن کو احیاء کیا، جنہوں نے سنت اور سیرت ائمہ کو احیاء کیا، جنہوں نے تہذیب اسلامی، ثقافت اسلامی کو احیاء کیا، اور جنہوں نے وحدت اسلامی کو عملی طور پہ پاکستان کے تفرقہ زدہ معاشرے میں احیاء کیا۔ اور دیکھیے یہ امام صادق علیہ السلام کی سیرت سے بھی وحدت کا پیغام ملتا ہے کہ آپ کے حوزے میں صرف شیعہ اسٹوڈنٹ نہیں تھے، بلکہ حتیٰ بعض جو ہے وہ مسلمان بھی نہیں تھے، وہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امام صادق علیہ السلام کے اس حوزے میں تشریف لاتے تھے۔ اور یہ 4 امام جو اہل سنت کے ہیں یہ بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ
یہ شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام کے، اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا جوادی عملی فرما رہے تھے کہ اتحاد اور وحدت کا عملی درس امام صادق علیہ السلام نے دیا، اور وہ کیا تھا کہ آپ نے مفضل بن عمر کو ایک بجٹ دیا ہوا تھا، خاص بجٹ، خاص مقدار میں درہم اور دینار، کہ جو کہا تھا کہ یہ جا کے جو اہل سنت، جو اس وقت جو ائمہ کے پیروکار نہیں تھے، مکتب اہل بیت کے، آپ نے فرمایا کہ جا کے ان میں سے جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، فرمایا کہ ان کی جا کے مدد کرو، اور فرماتے تھے کہ آپ مسلمین کے نماز جنازہ میں شرکت کیا کریں، تشییع جنازہ میں شرکت کیا کریں، ان کے مریضوں کی عیادت کیا کریں۔ یعنی یہ امام صادق علیہ السلام نے دنیا والوں کو وحدت، اتحاد کا درس دیا، احیاء امر الہی کیا، اور امام صادق علیہ السلام نے ساری زندگی اسی دین کے احیاء کے لیے آپ نے قربان کر دی۔ اور دیکھیے بہت مظلوم ہے میرے مولا، اور بعض اہل سکن نے یہ کہا ہے کہ کئی لحاظ سے امام صادق علیہ السلام جناب سیدہ بطول کے ساتھ شباہت رکھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں پہلی شباہت کہ اس دیوان کی ملعون نے اتنا پریشر، اتنا دباؤ میرے مولا کے اوپر ڈالا ہوا تھا کہ اس دباؤ کی وجہ سے جناب امام صادق علیہ السلام کا گوشت پگھل گیا تھا، بہت ہی لاغر ہو گئے تھے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ جناب سیدہ کا بھی یہی حالت تھی کہ جناب سیدہ کے جو آخری ایام تھے، معاف کرنا یہ بھی اس بزرگوار کے یہ جملے ہیں کہ جناب سیدہ کا گوشت بھی غم کی وجہ سے پگھل گیا تھا، اور جس طرح بچوں کو انسان اٹھاتا ہے، اسی طرح میرے مولا علی نے جناب سیدہ کو اٹھا کے قبر میں رکھا۔ عزاداران محترم سنیے گا، دوسری شباہت وہ یہ پائی جاتی ہے کہ امام جعفر صادق کے گھر میں بھی آگ لگائی گئی، جناب سیدہ کے گھر میں بھی آگ لگائی گئی، لیکن فرق ہے، دیکھیے جب جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کے گھر میں آگ لگائی گئی تو اس وقت ہمسایہ مرد موجود تھے، انہوں نے آ کے انہوں نے مدد کی، بچوں کو باہر نکالا۔ عزاداران محترم، لیکن جناب سیدہ کے دروازے پہ جب آگ لگائی تو دروازے پہ مرد نہیں تھا بلکہ ایک خاتون تھی۔ ان ظالموں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ ایک نحیف خاتون ہے کہ جو بہت ہی نحیف آواز سے کہہ رہی ہے کہ ایھا الضال المضلین، کہ اے گمراہوں کے ٹولے، تمہیں کیا کام ہے؟ تمہیں پتہ نہیں اس گھر میں حسن اور حسین رہتے ہیں، اس گھر میں زینب و ام کلثوم رہتی ہیں۔ عزاداران محترم، ان ظالموں نے نہیں سنی کوئی آواز، انہوں نے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا، یہ نیم سوختہ در جناب سیدہ کے پہلو پہ گرا۔ جناب سیدہ رو کے کہتی ہیں فضا الیہ الیہ، فضا جلدی کیجئے میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزاداران محترم، جب یہ آگ لگی ہے نا امام صادق علیہ السلام کے گھر، عزاداران محترم، میرے مولا ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا مولا خیر گزشت، کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا؟ میرے مولا نے کہا کہ میں اپنے گھر کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ مجھے کربلا یاد آ گئی ہے کہ جب ظالموں نے چاروں طرف سے آگ لگائی ہوئی تھی، ایک مخدرہ عصمت تھی کہ وہ بار بار شعلوں میں جانا چاہتی تھی،
لیکن شعلے بہت بلند تھے، پھر واپس آ جاتی تھی۔ راوی کہتا ہے حمید ابن مسلم، میں نے پوچھا کہ اے مخدرہ، تیرا کون سا قیمتی سامان خیام میں رہ گیا ہے جس کو لینے جا رہی ہو؟ عزاداران محترم، جناب سیدہ زینب رو کے کہتی ہیں اور کوئی چیز نہیں رہ گئی بلکہ یادگار حسین اندر رہ گئی ہے۔ عزاداران محترم، جناب سیدہ جاتی ہیں، اپنے بھتیجے کو کمر کے اوپر لے کے باہر آتی ہیں۔ عزاداران محترم، مولا امام صادق فرماتے ہیں کہ مجھے کربلا یاد آ گئی کہ یہاں تو مرد تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے میرے بچوں کو تحفظ دیا، میرے بچوں کو پناہ دی، لیکن کربلا میں ایک ہی مرد تھا، وہ بھی بیمار تھا اور کوئی مرد بچانے والا نہیں تھا۔ عزاداران محترم، مختصر کرتے ہوئے، تاریخ میں ائمہ میں سے جس کی سب سے بڑی تشییع جنازہ ہوئی وہ میرے مولا امام صادق علیہ السلام کی تھی۔ شاگردوں نے، دوستوں نے، موالیوں نے شرکت کی۔ جنت البقیع میں بڑی عزت و احترام کے ساتھ جنازہ پڑھایا گیا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ میرے مولا کو دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اگرچہ آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا، لیکن آپ کی لاش کی بے حرمتی نہیں کی گئی۔ لیکن میں کہوں گا مولا آئیے دیکھیے کربلا میں آپ کا جد ہے، اس کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ابن سعد اعلان کر کے کہتا ہے، 10 بے نسبوں کو کہتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کی نال بندی کرو۔ ان ملائین نے گھوڑوں کی نال بندی کی اور امام حسین کی لاش کو پامال کر دیا۔ عزاداران محترم، جب جناب امام زین العابدین آتے ہیں علم امامت کے ساتھ کوفہ سے، اور کیا دیکھتے ہیں بنی اسد کے لوگ شہداء کو دفنا رہے ہیں، تو میرے مولا بنی اسد کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے بنی اسد کے لوگوں، اگر کوئی چٹائی نما، کوئی بوریا نما چیز مل سکتی ہے؟ بنی اسد کے لوگوں نے رو کے کہا کہ مولا یہ بوریا نما چیز کیا کرنی ہے؟ تو میرے مولا کی چیخ نکل گئی۔ میرے مولا نے رو کے کہا کہ اے بنی اسد کے لوگوں، تمہیں پتہ ہے کہ کفن اس لاش کو دیا جاتا ہے جو لاش سالم ہو۔ میرے بابا کی لاش پامال شدہ ہے، ٹکڑے صحرائے کربلا میں بکھرے ہوئے ہیں۔ میں ٹکڑے اکٹھے کر کے گٹلی بنا کے اپنے مولا کو دفن کرنا چاہتا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ اللہم انا نسألک وندعو باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بے امام زماننا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ بر الہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت و کرامت کا واسطہ، امام حسین اور امام صادق علیہ السلام باقی ائمہ کی شہادت کا واسطہ، یہ مجلس ترحیم جو آغا مصور حسین کے دادا آغا زہیب علوی صاحب کے دادا اور آغا فیض نقوی صاحب کی دادی اور یہ عباس تمیمی صاحب کے اصال ثواب کے لیے برپا کی گئی بار الہ، اس ذکر کے صدقے میں ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان مرحومین کی مغفرت فرما۔ بر الہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کرامت کا واسطہ، جتنے اس محفل میں تشریف فرما ہیں، بر الہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بر الہ استاد بزرگوار کے والدین کے درجات بلند فرما۔ بر الہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت و کرامت کا واسطہ استاد بزرگوار کو صحت کامل عنایت فرما۔ بر الہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت و کرامت کا واسطہ استاد بزرگوار کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بر الہ خصوصاً رہبر معظم انقلاب اسلامی سید مقاومت اور سید عبد الملک الحوثی
اور اس کے علاوہ مدیر محترم حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ، بار الہ ان کی عمر پر برکت میں اضافہ فرما۔ بار الہ ہمارے ان بزرگوں کو، مراجع کرام کو اپنے حفظ اور ایمان عنایت فرما۔ بار الہ جو بھی علماء حقہ دین کی نشر و اشاعت میں کوشاں ہیں، بار الہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت و کرامت کا واسطہ ہم سب کے علم، معرفت، شعور، زہد و تقوی میں اضافہ فرما۔ بار الہ ہمیں حقیقی معنی میں پیروکار امام زمانہ بننے کی توفیق عنایت فرما۔ صفات سپاہ امام زمانہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ اہل بیت کو ہمارے اخلاق، کردار سے سرخرو فرما۔ اور بار الہ یہ دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے، ہمارے معاشرے میں فساد ہے، مہنگائی ہے، ظلم ہے، جنایات ہیں۔ بار الہ ہمارے ملک میں حقیقی نظام الہی کو نافذ فرما۔ بار الہ ولی اللہ الاعظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے یار و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جو بھی اس ادارے میں منسلک ہیں، جو خدمات انجام دے رہے ہیں، بار الہ سب مومنین، سب خدام حوزہ علمیہ کے رزق حلال میں برکت عنایت فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما۔ بالنبی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ان سب مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔